اور آئندہ ان میں سے جو مر جائے اس کے جنازے پر کبھی نماز نہ پڑھنا اور نہ اس کی قبر پر دعا کے لیے کھڑے ہونا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا ہے اور اس حال میں مرے ہیں کہ بدعہد تھے۔ تم ان کے مال و اولاد کو کچھ وقت نہ دو۔ اللہ یہی چاہتا ہے کہ ان کے ذریعے سے انہیں دنیا کی زندگی میں عذاب دے اور ان کی جانیں اس حالت میں نکلیں کہ وہ کافر ہوں۔ جب کوئی صورت اترتی ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ جس طرح کے ایمان لانے کا حق ہے اور اس کے رسول کے ساتھ ہو کر جہاد کرو، تو ان کے مغفرت والے بھی تم سے رخصت مانگنے آ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں چھوڑ دیجئے، ہم یہاں ٹھہرنے والوں کے ساتھ رہ جائیں گے۔ انہوں نے پسند کیا کہ ان عورتوں کے ساتھ ہوں جو پیچھے گھروں میں بیٹھی رہتی ہیں اور ان کے دلوں پر اس کے نتیجے میں مہر کر دی گئی، اس لیے کچھ نہیں سمجھتے۔ اللہ کے رسول نے البتہ اپنے جان و مال سے جہاد کیا ہے، اور ان لوگوں نے بھی جو اس کے ساتھ ایمان لائے ہیں، اور اب وہی ہیں جن کے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں ہیں اور وہی فلاح پانے والے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہی بڑی کامیابی ہے۔ بدوی عربوں میں سے بھی بہانہ کرنے والے آئے کہ انہیں بھی پیچھے رہنے کی اجازت مل جائے، اور جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے ایمان کا جھوٹا عہد کیا تھا وہ اس کے بغیر ہی گھروں میں بیٹھے رہے۔ ان کے منکروں کو عنقریب ایک دردناک عذاب پکڑے گا۔